السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ جو آج سونے کے پانی سے بھی لکھے جائیں تو وہ کم ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا ایک موقع کے اوپر کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے کو مدینے کی گلیوں کے اندر درندے تو گھسیٹ سکتے ہیں، لیکن ابوبکر صدیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے حکم سے ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ اس واقعے کو ڈیٹیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ آئیں اس واقعے کے پس منظر میں چلتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا کیوں کہا۔ جنگ موتا کا وقت تھا، رومی بڑی طاقت میں تھے اور مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ ابھرتی ہوئی طاقت بن رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حیات تھے۔ 8 ہجری کا وقت تھا، ہجرت کیے ہوئے اللہ کے نبی کو 8 سال ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کا لشکر تیار کیا روم کی فوجوں کے خلاف، جو اس وقت شام کا علاقہ کہلاتا تھا اور آج کے دور میں وہ اردن کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 صحابہ ان کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ میرے صحابہ جون سے ہیں یہ شہید ہو جائیں گے۔ پہلے نمبر پہ جب آپ نے یہ لشکر روانہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس لشکر کی کمانڈ جون سی ہے وہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ جون سی ہیں ان کے ہاتھ میں رہے گی۔ جب یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، ان کے حوالے کمانڈ کر دیجیے گا۔ جب یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ جون سے ہیں ان کو فوجوں کا کمانڈر بنا لیجیے گا۔ جب یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر اپنی مرضی سے مشورہ کر کے فوجوں کا کمانڈر جون سا ہے وہ ڈھونڈ لیجیے گا۔ جب یہ فوج جون سی ہے 15 دن جون سا ہے 15 دن کے بعد یہ واپس آئی تھی، وہاں پر ٹکر بہت بڑی تھی، 3000 صحابہ تھے، 3 لاکھ جون سا تھا ان کے مد مقابل رومی فوج تھی۔ تو بڑی ہی ایک دن کی بڑی سخت لڑائی کے بعد یہ 3 صحابہ زید بن حارث، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، اور باقی فوج نے مشورے کے بعد حضرت خالد بن ولید کو مسلمان فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ 10 سے 14 صحابہ ٹوٹل شہید ہوئے ایک دن کے اندر، اور حضرت خالد بن ولید جنگی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے اپنی پوری مسلمانوں کی فوج کو لے کر واپس آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس سارے واقعے کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا اور آپ کو ایک تلوار تحفے میں دی۔ مسلمانوں سے یہ زخم جون سا رہا نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے۔ آپ نے زید بن حارث کے بیٹے جو کہ زید بن حارث شہید ہو گئے تھے جنگ موتا کے اندر، اسی فوج کے خلاف اسی علاقے میں ایک نئی فوج 11 ہجری میں جون سا ہے وہ تیار کی، جس کا سپہ سالار زید بن حارث کے بیٹے کو اسامہ بن زید کو بنایا۔ شام کی جانب روانہ کرنا تھا اور روم کی سلطنت کو فتح کرنا تھا۔ اس کے لیے ایک 18 سے 20 سالہ نوجوان اسامہ بن زید کو فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اللہ کے نبی جون سا تھا بستر مرگ پر تھے اور اللہ کے نبی کی روح قبض ہو گئی اور آپ اپنے خالق حقیقی سے ساتھ جا ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جون سا تھا وہ فوت ہوئے ہی ہیں۔ ادھر سے جون سا ہے وہ مختلف قسم کے خدشات جون سے تھے مسلمانوں کے لیے امڈ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد قبائل جو ان سے تھے بہت سارے وہ مرتد ہو گئے، وہ کہنے لگے ہم نہیں مانتے اسلام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو پھر دین بھی ختم، توبہ نعوذ باللہ۔ جھوٹے نبی جو ان سے تھا اس میں مسلمہ قذاب اور اسود انسی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ خطرہ تھا کہ جو ان سے روم اور شام جو ان سی ہے یہ بڑی بڑی طاقتیں اور عرب کے بڑے بڑے قبائل جو مسلمانوں کے دشمن تھے وہ مدینے کے اوپر اٹیک نہ کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ان سے تھے، مختصر یہ کہ ان کو جب مسلمانوں کا خلیفہ جو ان سے مقرر کیا گیا تو آپ نے جو خلافت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا،
آپ نے ضروری کام کرنے کے بعد آپ نے اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کرنا چاہا. جب روانہ کرنا چاہا تو بہت سارے صحابہ جو ان سے وہ کہنے لگے کہ 18-20 سال کا بچہ ہے, اس کے اوپر جو سا ہے اتنی بڑی فوج کا اعتماد دے کر اس کو سپہ سالار بنا کر بھیجنا اچھا کام نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں میری بات غور سے سن لو, جس کام کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دے دیا اس کام سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. میرے لاشے کو حضرت ابو بکر صدیق کے یہ الفاظ دوبارہ سن لیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے لاشے کو مدینے کی گلیوں میں درندے تو گھسیٹ سکتے ہیں, لیکن جس کام کا حکم اللہ کے نبی نے میری اپنی زندگی میں دے دیا ہو اس کام سے, اس حکم سے میں ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤں یہ ہو نہیں سکتا. حالانکہ اس وقت اسامہ بن زید بچہ تھا, اس کے بدلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جا سکتا تھا. لوگوں نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کے بھیج دیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کے بھیج دیں, اسی طرح جو سا ہے عبداللہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کے بھیج دیں. لیکن اتنے بڑے سپہ سالار ہونے کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق نے وہ کیا جس کا حکم اللہ کے نبی نے دیا تھا. اور یہ لشکر جو سا ہے روایات میں آتا ہے کہ 40 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد یا کچھ روایات میں آتا ہے کہ 45 دن کے بعد جو سا ہے وہ کامیاب ہو کر شام کے علاقے کو, اردن کے علاقے کو فتح کر کے جو سا ہے وہ واپس آیا. یہ وہ واقعہ تھا جس سے ہمیں سبق ملتا ہے. سبق یہ ملتا ہے کہ بظاہر جو سا ہے مشکلات کو دیکھ کر اللہ کے نبی کے حکم کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ابو بکر صدیق جیسی ہستی جنہوں نے ایک قدم پیچھے ہٹنے سے منع فرما دیا کہ میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا, وہ ہستی جو ایک قدم اللہ کے نبی کے دیے ہوئے حکم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی, تو بتائیں ان کی زندگی کیسی ہوگی. یقیناً ان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہوگی, ایک ایک حکم کی پاسداری کے اوپر مبنی زندگی ہوگی. ہمیں چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بھی پڑھیں اور ان کی سیرت پر بھی عمل کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں, ایک پیارا سا کمنٹس بھی کیجیے گا. مجھے اجازت دیں, ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.